روزانہ واقعات اور اردو موٹیویشنل سٹوریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔ منگول سلطنت 1221 سے 1327 تک برصغیر پاک و ہند پر متعدد حملے کیے۔ ان میں بہت سے بعد والے حملے یا چھاپے منگول نسل کے قرعون لوگوں نے کیے جو افغانستان میں بس گئے تھے۔ منگولوں نے کئی دہائیوں تک موجودہ پاکستان اور پنجاب کے کئی حصوں پر قبضہ کیا رکھا۔ جب منگول ہندوستانی سرزمین میں بڑھتے ہوئے دلی کے مضافات میں پہنچے تو دلی سلطنت نے ان کے خلاف ایک مہم چلائی جس میں منگول فوج کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عرصہ بعد 1235 کے بعد ایک اور منگول فوج نے کشمیر پر حملہ کیا اور کئی سالوں سے وہاں ایک داروغاچی انتظامی گورنر تعینات رہا اور کشمیر منگول انحصاری علاقہ ہو گیا۔ اسی اثناء میں ایک کشمیری بدھ لیڈر اتوچی اور اس کا بھائی نامو اوغدائی خان کے دربار میں پہنچے۔ پاکچک نامی ایک اور منگول جنرل نے پشاور پر حملہ کیا اور ان قبائل کی فوج کو شکست دی جنہوں نے جلال الدین کو تنہا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی منگولوں کے لیے خطرہ تھے۔ یہ افراد، جن میں زیادہ تر خلجی تھے، فرار ہو کر ملتان چلے گئے اور انہیں دلی سلطنت کی فوج میں بھرتی کیا گیا۔ موسم سرما 1241 میں منگول فوج نے وادی سندھ پر حملہ کیا اور لاہور کا محاصرہ کر لیا، تاہم 30 دسمبر 1241 کو منگیتوں کے ماتحت منگولوں نے دلی سلطنت کے حدود سے جانے سے قبل اس قبضے کے لوگوں کا قتل عام کیا۔ اسی وقت عظیم خان اوغدے کا انتقال 1241 میں ہوا۔ کشمیریوں نے 1254-55 میں بغاوت کی اور منگے خان جو 1251 میں عظیم خان بنے، اپنے جرنیل سالی اور تکودار کو دربار کو بدلنے اور بدھ لیڈر اتوچی کو کشمیر کا داروغاچی مقرر کے لیے نامزد کیا، تاہم کشمیری بادشاہ نے سری نگر میں اتوچی کو مار ڈالا۔ سالی نے کشمیر پر حملہ کیا، بادشاہ کو مار ڈالا اور اس بغاوت کو ختم کر دیا، جس کے بعد یہ ملک کئی سالوں تک منگول سلطنت کے تابع رہا۔ دلی کے شہزادہ جلال الدین مسعود نے 1248 میں اپنے بڑے بھائی سے تخت پر قبضہ کرنے میں منگے خان کی مدد حاصل کرنے کے لیے منگولوں کے دارالحکومت قراقرم کا سفر کیا۔ جبکہ منگے کو عظیم خان کا تاج پہنایا گیا تو جلال الدین مسعود نے اس تقریب میں شرکت کی اور منگے سے مدد کی درخواست کی۔ منگے نے سالی کو حکم دیا کہ وہ اپنے آبائی علاقے کی بازیابی کے لیے اس کی مدد کرے۔ سالی نے ملتان اور لاہور پر یکے بعد دیگرے حملے کیے۔ منگولوں کے ہمراہ ہرات کے ماتحت ملک حکمران شہزادہ شام الدین محمد قارت آیا۔ جلال الدین کو لاہور، کنجہ اور چودرہ کے ماتحت حکمران کے طور پر تحت نشین کیا گیا۔ 1257 میں گورنر سندھ نے اپنے پورے صوبے کو منگے کے بھائی ہلاکو خان کے زیر اقتدار دینے کی پیشکش کی اور دہلی کے حکمرانوں سے اپنے لیے منگول تحفظ کا مطالبہ کیا۔ سلگو بہادر کی قیادت میں ہلاکو نے ایک مضبوط فوج سندھ بھیجی۔ 1257 کے موسم سرما اور 1258 کے آغاز میں سالی نویان طاقت کے ساتھ سندھ میں داخل ہوا اور ملتان کے قلعوں کو ختم کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی افواج نے بھگ کر کے دریائے سندھ میں جزیرے کے قلعے کو بھی فتح کیا ہو، لیکن ہلاکو نے دلی سلطنت پر بڑے حملے کی منظوری سے انکار کر دیا اور کچھ سالوں بعد دونوں سلطنت حکمرانوں کے مابین سفارتی خط و کتابت سے امن کی بڑھتی خواہش کی تصدیق ہو گئی۔